الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ذي المجد والصفاء. أما بعد، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. آمنت بالله. صدق الله العظيم. میرے امت بہترین جماعت مسلمین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر جس عنوان پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تقدیر۔ اور ہم جو ایمان مفصل پڑھتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور تقدیر پر، یعنی اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ تقدیر ہوتی کیا ہے، تقدیر آخر ہے کیا۔ ہم تقدیر لاتے ہیں یعنی کہ تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے، اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس کے فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس کی کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس کے تمام انبیاء اور رسول پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ ایمان لانا ضروری ہے، آخرت کے دن پہ، قیامت کے دن پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک چیز ہے تقدیر، جس پہ ایمان لانا فرض ہے، یعنی کہ اگر کسی بندے کا تقدیر پہ ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تقدیر کیا ہے؟ میں حضرت عمر کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے۔ راستے میں تھے کہ کہیں سے خبر ٹوٹ پڑی کہ شام کے اندر جو ہے طاعون کی بیماری پھیل رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ سے مشورہ لیا کہ شام کے اندر جو ہے طاعون پھیل رہا ہے، ہمیں شام جانا چاہیے یا پھر یہاں سے واپس ہو جانا چاہیے۔ اسی دوران مشورے کے دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے کے اندر طاعون پھیل رہا ہو، جو لوگ اس علاقے سے باہر ہیں وہ اس علاقے کے اندر نہ آئے، اور جو لوگ اسی علاقے کے اندر موجود ہیں، اسی علاقے کے اندر مقیم ہے، وہ وہیں پہ مقیم رہے، وہ باہر نہ نکلے۔ اسی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر نے فیصلہ لیا کہ ہم شام کے اندر جو ہے داخل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ لے لیا گیا کہ اب شام کے اندر حضرت عمر نہیں جائیں گے، اس کے بعد ایک صحابی غالباً ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ اتفر من قدر اللہ، کہ عمر کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اگر تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ طاعون سے ہماری موت ہے تو پھر ہم کہیں بھی چلے جائیں موت تو آ کر رہے گی، اور اگر تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ طاعون سے ہماری موت نہیں تو پھر جانا اور نہ جانا برابر ہے۔ اس کے بعد اسی کے جواب میں حضرت عمر نے کہا لو غیرک قالها یا ابا عبیدہ، کہ ابو عبیدہ اگر آپ کی جگہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تو میں اسے معذور سمجھتا، لیکن آپ کو تو ساری حقیقت معلوم ہے، پھر آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ ہاں میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، یعنی اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ کہ طاعون جو وہاں پھیل رہا ہے وہاں نہیں گیا، تو وہاں پہ اگر ہم جاتے تقدیر میں تو پہلے لکھا موت آتی یا نہ آتی وہ تو تقدیر تھی، لیکن اس کے بعد بھی ہم نہیں جا رہے ہیں یہ بھی تقدیر ہے۔ اب اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ تقدیر آخر ہے کیا۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر ہے وہ علم جو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی ایک بندے کے بارے میں پتہ ہے، یعنی کہ اگر آپ کہیں گے کہ کسی بندے کے علاج چل رہا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس ہے، ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا کہ آپ کی 3 دنوں کے اندر موت ہو جائے گی، اور وہ مر بھی گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر نے اسے مارا؟ ڈاکٹر نے نہیں مارا، لیکن ڈاکٹر کے پاس علم تھا اس بندے کی موت ہونے والی ہے۔ اسی طرح اللہ تو خالق کائنات ہے، اس کو سب پہلے سے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور جو اللہ کو پہلے سے ہی ہر انسان کے بارے میں پتا تھا اللہ نے وہ ساری لکھ کے رکھ دیا ہے، اور اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ کس بندے کے زندگی میں کس موڑ پہ کس وقت پہ کیا واقعہ پیش آئے گا یہ سب لکھ کے ہے، اور یہ ہوگا ہماری اپنی مرضی سے، لیکن اللہ کو یہ پہلے سے ہی پتا تھا، اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ یعنی کہ تقدیر کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ اللہ نے بندے کو کھلا چھوڑ دیا ہے، کریں گے ہم سب کچھ اپنی مرضی سے، لیکن اللہ کو وہ پہلے سے ہی پتا تھا، اللہ زبردستی نہیں کرائے گا۔ لیکن پھر بھی حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی منصب کی چاہت میں، کسی عہدے کی چاہت میں ہو اور وہ تدبیر کرتا رہتا ہے، جب عین وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں یہ میرا نادان اور بیوقوف بندہ تو اس عہدے کے لیے جا رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں اگر میں نے اس سے یہ عہدہ دے دیا اور اس کے بعد یہ اسی عہدے کی وجہ سے فلانی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اور اس گناہ کی وجہ سے مجھے اس کو جہنم میں دھکیلنا پڑے گا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو یہ عہدہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ تو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر میں لکھ دی، لیکن ایک بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تقدیر ہوتی ہے وہ عین حکمت پہ مبنی ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوتی ہی ہے۔ اس لیے ہمیں تقدیر پہ ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، یعنی ہمیں تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، لیکن اس میں زبردستی بھی کوئی نہیں ہے، کرے گا تو بندہ اپنی ہی طرف سے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عین وقت پہ اسی وقت کوئی ایسا بہانہ لگا دیتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کوئی تدبیر کر رہا ہو اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا، اور اس وقت ہم اگر ایسا کہیں گے کہ اگر فلانی جگہ پہ میں نے یہ کر لیا ہوتا شاید یہ ہو جاتا، نہیں وہ تو تقدیر میں پہلے ہی لکھ کے تھا جو ہونے والا تھا۔ لیکن اب مسئلہ ہے کہ کوئی اگر کہے گا کہ تقدیر میں تو پہلے ہی لکھ کے ہے، اب میں کیوں کوشش کروں گا، مجھے تو کوئی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو لکھ کے ہے، مجھے کیا۔ لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ تدبیر ہم کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں پتہ تو نہیں ہے تقدیر میں لکھا کیا ہے، تقدیر کے اندر کیا لکھا ہے یہ ہمیں واقعہ پیش آنے کے بعد پتہ چلے گا۔ پہلے تو ہمیں نہیں، یعنی کہ اگر رات کو ایک بچہ کوئی ہے وہ سبق یاد کر رہا ہے، وہ چپ چاپ بیٹھ جائے گا، بولے گا تقدیر میں تو لکھا ہے کہ کیا ہوگا، میں کیوں یاد کروں گا، یاد نکلے یا نہ نکلے تو وہ تقدیر میں لکھ کے ہے۔ اگر وہ یاد نہیں کرے گا ظاہر سے بات ہے یاد نہیں نکلے گا، لیکن یاد اس کو کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں تدبیر، اسی کو کہتے ہیں تدبیر کی تقدیر تدبیر سے نہیں روکتی۔ ہمیں تدبیر ہر وقت کرتا رہنا چاہیے کہ ہمیں کیا کوئی بھی مقصد ہو اس کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، پوری کوشش اس واقعہ تک، پھر اس کے بعد ہم اس پہ کامیاب ہو یا نہ ہو وہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ تدبیر ہمیں خود کرنی ہے اور تقدیر کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، اور ہمیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ تقدیر میں جو بھی واقعہ پیش ہو وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور اسی میں کہتے ہیں کہ رونا اور اس کے خلاف جو بھی ہوتا ہے، ہم کبھی کبھی تقدیر کے خلاف زبان سے برے لفظ بھی نکالتے ہیں، یہ تقدیر کے خلاف ہے، لیکن تقدیر پر رونا اگر کوئی برا وقت یا تکلیف دہ واقعہ پیش آتا ہے تو اس وقت ہم رو سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن اب بات یہ آ گئی کہ ایک طرف میں نے کہہ دیا کہ تقدیر پر اگر کوئی تکلیف دہ واقعہ آ جائے تو اس پہ رونا، اس پر جو ہے کہ رونا یا کچھ بھی اس کے خلاف کوئی لفظ کہنا وہ تقدیر کے خلاف ہے، دوسری طرف کہہ دیا کہ رونا جائز ہے، تو یہ اکٹھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب ہم تقدیر پہ کوئی بھی ہمارے پاس تکلیف دہ معاملہ پیش آ گیا، ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ یہ جو بھی واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم اللہ کی طرف سے جو بھی تقدیر ہمارے پاس آئی ہے ہم اس پہ راضی ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس تقدیر میں ہمارے لیے کیا حکمت ہے۔ اس پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں دل میں دکھ ہوتا ہے، اور اس دکھ کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور ہم روتے ہیں، لیکن عقلی طور پہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تقدیر حکمت پر مبنی ہے، اور اس تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکمت رکھی ہے، اس میں میرا فائدہ ہی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا فائدہ ہے، اس لیے ہم رو سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن رونا نہ رویا جائے اور اس پہ کوئی بھی برا لفظ نہ کہنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تقدیر کے خلاف کبھی برا لفظ نہیں کہنا۔ پھر سے ایک بار کی تقدیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ علم جو بندے کے بارے میں اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا، یہی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔